أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یوں تو رمضان کا پورا ہی مہینہ بڑا مقدس اور بابرکت ہے. اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ، آخری 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عبادات کے لیے خاص کیفیت رکھتا ہے. جب رمضان کا یہ آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی شد مئزرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور احیا لیلہ، اپنی رات جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں بھی تہجد پڑھنے کا معمول تھا، اور آپ کی تہجد اور قیام لیل کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لمبا قیام فرماتے، لمبا رکوع ہوتا اور لمبے لمبے سجدے فرماتے. رات کا آدھا یا تہائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہ کر تہجد میں اور قیام اللیل میں گزار دیتے تھے. لیکن عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار ہونے کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان تعال رویدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے جوتا پہنتے، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، اور آہستگی سے اپنی چادر اٹھاتے، وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، اور آہستگی سے دروازہ کھولتے، تاکہ آپ کے بیدار ہونے کی آواز سے، آپ کے دروازہ کھولنے کی آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے. اور یہ تہجد کا ادب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو تہجد کی توفیق عطا فرمائی ہو تو اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ پورے گھر کی لائٹ جلا دے، دروازے کھٹکھٹائے اور سب کو بیدار کرے. اس لیے کہ تہجد کی نماز نفل ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام اور ناجائز ہے. یہ تہجد کا ادب ہے.
یہ عام معمول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں تھا، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو روایتوں میں آتا ہے وَأَيْقَظَ أَهْلًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے کہ اٹھ جاؤ، یہ اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا موسم ہے، اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، ایسے وقت میں سوئے رہنا یہ محرومی کی بات ہے، اس لیے اٹھ کر اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھر لو۔ اور اسی آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے عابدین کا تذکرہ کیا جن کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ کیا جس نے 1000 سال تک جہاد کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر کیا جو 1000 سال تک دن رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا اور دین کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا۔ اس پر حضرات صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں تو بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، یقیناً پچھلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں اس امت کے مقابلے میں بہت طویل ہوئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی، ان کے بعد بھی لوگوں کی عمریں 500 سال 700 سال تک ہوئی ہے۔ اور اس امت کی عمر کے بارے میں فرمایا گیا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہے گی، یعنی اکثر کی عمر 60 اور 70 کے بیچ رہے گی۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اگر پوری زندگی بھی عبادت کریں تو ہم ان کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دو یقیناً پچھلی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں بہت تھوڑی ہیں، لیکن ایک رات میں تمہیں ایسی دے رہا ہوں کہ اگر اس رات میں تم عبادت کر لو گے، صرف ایک رات میں جاگ لو گے تو تمہارا ایک رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں سے بھی افضل ہوگا۔ 1000 مہینے کے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اس پر بھی بس نہیں، قرآن کہتا ہے اس سے بھی افضل، خیر کا لفظ ذکر کر رہا ہے قرآن مجید، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ لفظ تھوڑے بہت 19-20 کا فرق ہو اس کو بتلانے کے لیے نہیں آتا، بہت بڑا فرق ہو اس کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہت افضل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک رات میں جاگنے کے اوپر اتنا بڑا ثواب عنایت فرمایا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت اتنا بڑا ثواب یوں ہی دے دیتے تو ناقدری ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس لیے تم اسے 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک سال یہ رات 25 رمضان کو ہوئی، مثلا 25ویں رات کو ہوئی تو
آئندہ سال بھی 25ویں رات ہی شب قدر ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے 21 کو ہو، 27 کو ہو۔ مطلب یہ کہ یہ رات ان 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی ہمت کر کے ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لے، انشاءاللہ وہ شب قدر کی فضیلت کو پا لے گا۔ اور اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں جاگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اس رات کو یوں ہی فضول ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات میں نیکی حاصل کرنا تو چاہتے ہیں مگر کما حقہ نیکی کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو بنائی ہے وہ اجتماعات کے لیے نہیں ہے، جلسوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ رات تو اس لیے ہے کہ بندہ خلوت میں اور تنہائی میں اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جائے، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، وہ اپنے اللہ کے ساتھ عرض و معروض کرے، کچھ حصہ نوافل میں گزارے، کچھ حصہ تلاوت میں گزارے تو کچھ حصہ دعاؤں میں گزارے۔ سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس رات میں آدمی لمبی لمبی صورتوں والی نوافل میں مشغول رہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور تیسرے نمبر پر دعاؤں میں مشغول رہے۔ یہ رات خاص طور پر دعاؤں کی رات ہے، اللہ سے لینے کی اور مانگنے کی رات ہے۔ اللہ کے فرشتے اس رات میں روئے زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کے اوپر وہ آمین کہا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں خاص طور پر انفرادی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، اور خاص طور پر اس وقت امت کے جو افراد ظلم و ستم کے شکار ہیں، بالخصوص اہل غزہ کو اپنی دعاؤں میں بالکل فراموش نہ کریں۔ اہل شام وغیرہ جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کو بالکل فراموش نہ کریں۔ اسی طرح ہمارے اس ملک میں بھی ہمارے بہت سے بھائی اور بہن جنہوں نے کالے قانون کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور برسوں سے وہ جیلوں میں محبوس ہیں، ایسے لوگ جو بے جا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لیے دعائیں مانگے۔ بہرحال یہ لینے کی اور مانگنے کی رات ہے، اور ہو سکے تو صلاۃ تسبیح پڑھیں۔ اگرچہ یہ نماز خاص طور پر اس رات کی عبادت نہیں ہے، مگر ہم تعلیم کے حلقوں میں سنتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھلائی تھی اور فرمایا تھا کہ چچا جان اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کرو، نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، یہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں ایک بار پڑھ لو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے ڈھکے چھپے ظاہر میں کیے ہوئے کھلا کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بندے کا وقت تسبیحات میں بھی جائے گا، لمبی نماز کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے، آپ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھتی رہا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس اخیری عشرے میں جو اخص الخواص عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے، اور اعتکاف بھی اسی شب قدر کی حصول یابی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو ہم ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے یہ روحانیت کی ترقی کے لیے عطا فرمایا ہے، اور بندوں کے قلب کو پاکیزہ بنانے کے لیے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔
تاکہ یہ بندہ روزے رکھ کر کے اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور خاص طور پر جب کہ گرمی کے ایام رمضان کا مہینہ ہو اور اپنے کام سے اپنے کاروبار سے گھر پر آیا ہو اور حلق کے اندر پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھ رہے ہو، زبان بھی تالو کے ساتھ چپٹ رہی ہو، ایسے وقت میں گھر میں تنہا ہوتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ وضو کرتے ہوئے اگر وہ کلی کے دوران پانی کے کچھ قطرے اگر حلق سے نیچے اتار کر کے اپنے گلے کو تر کر لے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کے جس اللہ کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے وہ علی و خبیر ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا قیامت والے دن اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے۔ روزے داروں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی اور جنت کے باب و ریان سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، گویا وہ دروازہ انہی لوگوں کے لیے مخصوص کیا گیا، اس لیے کہ ریان رئی سے ہے جس کے معنی سیراب کرنے کے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی خاطر پیاس کو برداشت کیا تھا، اللہ پاک نے ایسے دروازے سے ان کو داخل کیا جنت میں کہ پھر کبھی پیاس کی تکلیف نہیں۔ بے شمار فضائل آپ نے سن رکھے ہیں رمضان کے، لیکن یہ جو مہینہ اللہ پاک نے عطا کیوں فرمایا؟ تاکہ بندے کو مشق ہو، پریکٹس ہو کہ مہینہ بھر حلال کھانے گھر میں موجود، حلال بیوی گھر میں موجود، اس کے باوجود بھی وہ ان سے بچتا ہے۔ اللہ پاک مشق کر کے اس کو بتلانا چاہتے ہیں اب سال کے دوسرے ایام میں بھی حرام سے اجتناب کرنا ہے، نفسانی خواہشات کو دبانے اور احکام الہیہ کو غالب کرنے کی اللہ پاک مشق کروا رہے ہیں اور اس کی روحانیت کو ترقی دے رہے ہیں۔ اس روحانیت کی مزید ترقی کے لیے اللہ پاک نے اعتکاف کو مشروع فرمایا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے مہینوں کھانا لے کر غار حرا میں چلے جاتے، خلوت گزینی اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر و فکر کی طبیعت آپ کی بے تابانہ ہو گئی تھی، اور یہ اعتکاف تھا آپ کا سب سے پہلا، اور اسی اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ کے فرشتے جبرائیل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، گویا کہ اس اعتکاف کی برکت سے اللہ کے رسول کی روحانیت اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ اب قرآن مجید کا نزول آپ کے قلب اطہر کے اوپر ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ترقی اس حد تک پہنچ گئی، یہ سب سے پہلا اعتکاف۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ پوری زندگی اس آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اسی لیے علماء امت فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کا کوئی ایک فرد بھی اگر اعتکاف نہیں کرتا ساری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کا روحانی تعلق اللہ کے ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر فضائل کیا ہے؟ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، جو بندہ اس 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کوئی بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں! بندے کی روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق قلب کا مضبوط ہونا، 2 عمرہ اور حج کا ثواب ملنا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو ایک تھوڑے سے وقت میں قربانی دینے کے اوپر بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر ضرور حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے کی خاص طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر